کہ زنا کے معنی کیا ہیں، عربی زبان کا یہ لفظ ہے، عربی زبان میں زنا کا معنی کیا ہے، اور پھر عربی زبان سے اوپر اٹھ کر کے شریعت کی زبان میں، اسلامی زبان میں جب زنا کہتے ہیں تو اس کا خاص معنی کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جاننے سے بہت سارے باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس لیے کہ جو سزا دی جاتی ہے تو پھر زنا میں بھی فرق ہے۔ کچھ زنا ایسا ہے جس میں رب العالمین کی طرف سے جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ سزا اسے دی جاتی ہے، اور کچھ زنا ایسا ہے جس میں اس کے لیے سزا تو ہے لیکن اس کی سزا میں ذرا سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ تبدیلی کس طرح سے ہوتی ہے، وہ زنا کا مفہوم اور زنا کا معنی مطلب سمجھنے سے ہی بات سامنے آتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اصولی بات ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے جب ہم شریعت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، چاہے شریعت کا وہ کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، اوامر کا ہو یا نواہی کا ہو، ان مسائل سے متعلق ہو جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، یا ان مسائل سے متعلق جن سے روکا گیا ہو کہ ایسا کام نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہماری پوری شریعت عربی زبان میں ہے۔ جب ہم شریعت سے متعلق گفتگو کرتے ہوں، کوئی بھی لفظ لیتے ہوں تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا عربی زبان میں معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا معنی لیا گیا ہے۔ عربی زبان میں زنا یہ 6 حرفی والا فعل ہے، 3 حرف اس کے اندر آتے ہیں، ایک ہے زائم، ایک ہے نون، اور آخری کا تیسرا اور آخری کا جو حرف ہے وہ الف کے ذریعے سے بھی لکھا جاتا ہے اور یا کے ذریعے سے بھی لکھا جاتا ہے، جسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ زنا، اس کے جو معنی عربی زبان میں آتے ہیں، اس کے اندر 2 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی یہ آتا ہے جو کسی چیز کی تنگی کو بتلانے کے لیے، جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کوئی آدمی اسے طہارت کی ضرورت ہو، پیشاب آتا ہو، اس کو اسے برداشت کرتا ہو، کنٹرول کرتا ہو، تو پھر اس کے لیے بھی عربی زبان میں اس طرح کا لفظ آتا ہے۔ ایک اور معنی اس کے اندر یہ آتا ہے، چڑھنے کا معنی آتا ہے، جیسے پہاڑ پر چڑھنے کا معنی، کہ کسی نے پہاڑ پر چڑھا تو ایک چڑھنے کا معنی آتا ہے اور ایک تنگی کا معنی آتا ہے، بالکل کسی چیز میں تنگ ہو جانا، تنگ کر لینا۔ یہ 2 معنی آتے ہیں بنیادی طور پر عربی زبان میں اس کے، لیکن شرعی جو معنی ہے، شرعی زبان میں یا اصطلاحی معنی میں زنا کا جو معنی آتا ہے اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، فقہی مسائل میں بھی مختلف اس کے معنی آئے ہیں، لیکن خلاصہ کلام اور مختلف علماء نے اس کی جو تعریف کی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو عورت کے فرج میں داخل کرے جبکہ وہ عورت اس کے لیے اجنبی ہو یا اس کے لیے وہ درجہ رکھتی ہو کہ جو اسے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے، اسے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اصطلاحی معنی میں یہ بات آتی ہے۔ اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ زنا میں بھی فرق ہے۔ کچھ زنا وہ زنا ہے جس کی سزا بڑی خطرناک ہے آخرت میں بھی دنیا میں بھی، لیکن کچھ زنا ایسے ہیں جو اپنے آپ میں زنا کا درجہ رکھتی ہیں، اسے زنا ہی کہا جاتا ہے لیکن اس کے لیے وہ سزا مقرر نہیں کی گئی ہے جو سزا کے آگے ہم بتلانے جا رہے ہیں، جس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی طاقت میں جو کچھ ہے، انسان کی فطرت میں جو کچھ ہے، یا انسان جتنا کنٹرول کر سکتا ہے یا اس کا جتنا گناہ ہے، اسی کے بقدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے سزا ہے۔ ناظرین کرام، زنا کا لغوی معنی جاننے کے ساتھ ساتھ اس کا اصطلاحی معنی، اس کا شرعی معنی، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ زنا کی مختلف شکلیں ہیں، اس کی انواع ہیں، اس کی کئی ایک نوعیتیں ہیں، اور اسی بنیاد پر اس پر سزا بھی مقرر کی جاتی ہے۔ بالخصوص اگر دنیا کی بات کریں تو اس پر حد جاری کرنے کے لیے زنا کا جو شرعی معنی ہے وہ جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اہل علم نے زنا کا جو اصطلاحی معنی ہے، جو شرعی معنی ہے، اس کو جن الفاظ میں اس کی جو تعریف کی ہے، اس کو جو بیان کیا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وطء المرأة من غیر عقد شرعی، کہ ایک مرد ایک عورت سے شرعی طریقے سے جو شادی کرتا ہے، ایک عورت سے اس کا خطبہ ہوتا ہے، اس کی منگنی ہوتی ہے، ایک عورت کے گھر والوں سے اس کی بات چیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مہر دے کر کے وہ ایک عورت سے شادی کرتا ہے علانیہ طور پر، ایجاب و قبول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے وہ نکاح کرتا ہے، یہ ساری کاروائی جو ہوتی ہے اس کو عقد شرعی کہا جاتا ہے، شرعی طریقے سے شادی کرنا۔ پھر اسی اعتبار سے اس کا فرج اس کے لیے حلال ہو سکتا ہے ایک مرد کے لیے، لیکن غیر شرعی طریقے سے کسی عورت سے تعلقات رکھنا اور اپنی شرمگاہ کو اس کے فرج میں داخل کرنا، یہ اصطلاحی معنی میں زنا کہلاتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس پر سزا بھی مقرر کی جاتی ہے، اس پر حد جاری ہوتی ہے۔
جو حد کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تعریف کو سمجھنا نہایت ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ زنا جب ہم کہتے ہیں تو ایک وہ زنا ہے جو آخری درجے کا عمل ہے، ایک وہ عمل ہے جس پر حد تو جاری نہیں کی جائے گی لیکن اسے زنا ہی کا نام دیا جاتا ہے، جیسے آنکھ کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک زنا ہے، لیکن ایک وہ زنا ہے جس پر آخری درجے کا عمل ہوتا ہے اور اسی پر سزا بھی مقرر کی جاتی ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور